السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے سب مواحد لوگ جو ہیں خیریت سے ہوں گے۔ سوچا آج کافی دن ہوئے، کافی ٹائم ہوا ہم لائیو نہیں آئے ہیں، تو سوچا آج اپنے مواحد بھائیوں سے، اپنی ایک فیملی سے جو ہے کچھ بات چیت ہو جائے۔ تو جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے جو ہے پھر سے بریلویوں کے ایوانوں میں زلزلے جھٹکے تھوڑے تھوڑے محسوس ہو رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے نہیں بلکہ بہت سارے زلزلے محسوس ہو رہے ہیں۔ چاہے ہمارا چناب ویلی یا ہمارے ڈوڈا کا ایریا ہو، ڈوڈا کے سائیڈ ایریا ہو، چاہے اننت ناگ ہو، چاہے سری نگر ہو، جہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو بریلویوں کے ایوانوں میں جو ہے بہت سارے زلزلے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ جب بھی مواحد جو ہے میدان سجائے گا تب تب ایسی چیزیں ہوں گی، اور تب جو ہے لوگوں کے سامنے حق ظاہر ہوگا، آٹومیٹیکلی ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مواحد جو ہے اس کا ہتھیار ہی قرآن اور احادیث ہے۔ ایک مواحد کا ہتھیار اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ ایک مواحد کا ہتھیار قرآن ہے اور احادیث ہے، اللہ کے احکام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے جو انہوں نے ہمیں حکم دیا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دین پر چلے، جو انہوں نے ہم تک تعلیمات پہنچائی، وہی جو ہے ایک مواحد سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن پھر جب ہم مشرک کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی گندی زبانیں استعمال کر کے جو ہے عوام کو خود بخود دکھاتا ہے کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کفر کے فتوے، دجال کے فتوے، قادیانیت کے فتوے، شیعہ کے فتوے، گمراہی کے فتوے جو ہے ہم پہ لگیں گے۔ تو چلو یہ تو ہونا ہے، یہ تو پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ جب ایک مواحد نے توحید بولی ہے تب جو ہے مشرکوں کا ٹولہ میدان میں آتا ہے اور اپنی گندی زبان باہر نکالتا ہے۔ لیکن اب جو ہے عوام جاگ گئی ہے، یوتھ بھی جاگ گئی ہے۔ جب عوام دیکھتی ہے کہ آگے سے یہ بندہ قرآن اور احادیث بول رہا ہے اور سامنے سے یہ لوگ جو ہے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، دجال کے فتوے دے رہے ہیں یا اور بھی کچھ بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے حق خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ چاہے پھر مناظرے وہاں پر ہو، چاہے پھر مناظرے نہ ہو، چاہے پر وہاں پہ دلیل ہو، دلیل نہ ہو، لیکن عوام کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ کیونکہ یہ زبان جو ہے نا، زبان، اس زبان کا ایک میٹھا بول دنیا کے سارے سمندروں کو میٹھا کر سکتا ہے، اور ایک کڑوا بول دنیا کے سارے سمندروں کو کڑوا کر سکتا ہے۔ یہ ہے یہ زبان۔ باقی اب آپ بولیں گے بھائی آپ کا بھی تو لہجہ اوپر رہتا ہے، بھائی یہ ہم نے پہلے ہی بولا ہے، بہت سارے لائیو میں بھی بولا ہے اور ویڈیوز میں بھی بولا ہے کہ یہ ہمارا لہجہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہمیں نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی، ہمیں صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی، ہمیں دین میں بدلاؤ برداشت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا چاہے یا نکالنا چاہے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہ لہجہ جو ہے تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ون آف مائی فیوریٹ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ویسے تو سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ہوتا ہے ہر ایک کو، کسی کو ہوتا ہے، جیسے کسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے فیوریٹ ہوں گے، کسی کو حضرت ابوبکر صدیق فیوریٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارا بھی فیوریٹ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسی چیز پر، ان کے لہجے پر وہ بار بار ان کا تلوار نکالنا، ہاں اس چیز پر جو ہے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ون آف مائی فیوریٹ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو انہی پر تھوڑا میرا بھی یہ جو ہے لہجہ باہر نکلتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایک مین بات میں نے آپ کو بولنی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا میری میکسیمم ویڈیوز میں کہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں یا لائیو آتا ہوں تو یہ لوگ گالیاں تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن ایک الفاظ اور استعمال کرتے ہیں، گجر، یہ بولتے ہیں یشو گجر، کیا نشان فیضان گجر، یہ بولتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا گجر لوگ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا تم نے ان کو کم سمجھا ہوا ہے گجروں کو؟ جب آپ مجھے گجر بولتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے گجروں سے بڑی محبت ہے، سچ میں
ہم جب جنگلوں ونگلوں میں بھی کہیں جاتے یا کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو میں اکثر جو ہے گجر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, بکروال لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کہ ان کے چہرے پہ ماشاءاللہ سنت ہوتی ہے, ان کا لباس سنت کے طریقے سے ہوتی ہے, ان کا وہ دستار اوپر جو لگا ہوتا ہے, آہا کیا مزہ آ جاتا ہے. مطلب سنت کو دیکھ کے ایک محبت دل میں آ جاتی ہے گجر لوگوں کو دیکھ کے. تو آپ کتنا بھی ہمیں گجر کہو, ہمیں تو پراؤڈ فیل ہوتا ہے, سچ میں رب گواہ ہے, مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب آپ مجھے گجر کہتے ہو, جب آپ یہ تانا دے. مجھے میرے کافی سارے اپنے بھی مجھے اس حساب سے تانے دیتے ہیں کہ گجر. مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مجھے گجر کہتے ہو, کیونکہ گجر جو ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, وہ شان ہے ہماری. ان کے بہت سارے ایسے کام ہے, اگر وہ کام نہ ہو تو شاید آپ کو بھی کھانے کے لارے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے تم مجھے گجر کہو, تم مجھے بکروال کہو, تم مجھے کچھ بھی کہو, مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ میری نظر میں ہر ایک انسان برابر ہے. تم نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے, تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جانا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں, ہمارے دین میں سب برابر ہیں. چاہے کوئی گجر ہو, چاہے کوئی سید ہو, چاہے کوئی شاہ ہو, چاہے کوئی شیخ ہو, چاہے کوئی ڈار ہو, چاہے کوئی اور کوئی ہو, لیکن ہر ایک انسان برابر ہے. بس اللہ کے نزدیک اگر کچھ چیز ہے وہ تقوی ہے. تقوی کے اختیار پہ جو ہے, تقوی کے بنیاد پر جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا. باقی ہم سب برابر ہیں, چاہے گجر ہو چاہے کوئی بھی ہو. آپ مجھے گجر کہو, میں خوش ہوتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں, وہ ہماری شان ہے. تو یہ چیز میں نے کہنی تھی. تو اور دوسری بات, جو آپ کی زبانیں ہیں, کم سے کم اس رمضان کا خیال تم نے رکھنا تھا کہ یہ بابرکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں کم سے کم تم نے اپنی زبانیں جو ہے, یہ گندی زبانیں, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا تمہیں. تو لیکن یہی تو ہے ایک موحد اور ایک مشرک کے بیچ میں جو ہے یہی فرق ہے کہ ایک موحد جو ہوتا ہے وہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہوتی ہے, اس کی دلیل بھی پختہ ہوتی ہے, اس کا ہر چیز پختہ ہوتا ہے. لیکن جب مشرک کو ہم دیکھیں گے, مشرک کی زبانیں بھی گندی ہوتی ہے, دلیل تو ان کی مطلب 1% ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ قرآن اور حدیث سے ہوتی ہی نہیں ہے, وہ وہاں سے ہوتی ہی نہیں ہے. ہماری جو ہے ہماری قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے میرا آپ سے کہ بھائی لوگ, آج رمضان ہے, آج شیطان بند, لیکن شاید شیمن مشرکن کرشن شیطان شاید آج دی بند, جیسی تمہاری زبانیں ہیں. مطلب میں جب خود دیکھتا ہوں نا ویڈیو, یار او فیضان دجال ہے, یہ فیضان گجر ہے, یہ فیضان قادیانی ہے, مطلب اور ایسی گالیاں کہ میں بول نہیں سکتا یہاں پہ ابھی. مطلب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گالیاں تمہارے سامنے پیش کروں کہ کیا کون سی یہ گالیاں دیتے ہیں. بھائی دیکھو, میں چھپنے والا بندہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کمرے میں صرف بیٹھنے والا بندہ نہیں ہوں, میں سامنے آنے والا بندہ ہوں. بس میری لیکن ایک شرط ہے, داؤدی صاحب کو سامنے لاؤ بس. اب مجھے پتا نہیں کیوں کہ داؤدی صاحب میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ پورے جموں کشمیر میں تمام بریلویوں کو جو ہے ہم نے ننگا کر کے الحمدللہ رکھا ہے, تمام مشرکوں کے ایوانوں میں زلزلے ہم نے لا کے رکھے ہیں, لیکن پھر بھی داؤدی صاحب میرے سامنے نہیں بیٹھ رہے ہیں. عزت سے میں بول رہا ہوں, اور یہ بھی نہیں بول رہا ہوں اس بار جیسے میں نے پچھلی بار ہلال کو بولا تھا کہ اس میرے ٹیبل پر بات ہوگی. میں تو اس بار کھلا میدان آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ بولو گے میں وہاں پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, چاہے پھر داؤدی صاحب مجھے اپنے گھر کیوں نہ بلا لے, میں وہاں پر بھی آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آؤ میرے سامنے بیٹھو, میں چھپنے والا نہیں ہوں. مجھے مت یہ بولو کہ فیضان چھپ کے اندر ایک کمرے میں جو ہے بیٹھ کے ایسے یہ بول رہا ہے, حالانکہ میں نے اس کمرے میں, اس ٹیبل پر, اس کرسی پر بیٹھ کے پورے جموں کشمیر کو ہلایا ہے. صرف جموں کشمیر کو نہیں, دوسری کنٹریوں کو بھی ہلایا ہے الحمدللہ اس کرسی پر بیٹھ کے. لیکن آپ کے لیے یہ کھلا آفر ہے میرے لیے آج, سب کے لیے, تمام مشرکوں کے لیے, کہ فیضان چھپ کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں مواحد سے ابھی سامنا ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہے. ہم میدان سجائیں گے, اگر آپ سچے ہو نا, اگر آپ کے پاس دلیلیں ہیں تو میدان سجاؤ, لیکن صرف میرے سامنے لیکن ایک چیز ہے, قرآن اور حدیث سے باہر بات نہیں میں کرتا میں قرآن اور حدیث سے قرآن اور حدیث سے باہر میں بات نہیں کرتا. اگر آپ بھی اس پر تیار ہیں کہ قرآن اور حدیث سے آپ میرے سامنے مناظرہ کریں گے, میں آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ میرا خرچہ اٹھاؤ یا میرے گھر آ جاؤ, ادھر ہمارے ٹیبل پر بات کریں گے, نہیں. آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ
میں نے داؤدی صاحب کے سامنے بیٹھنا 1 ہی گھنٹہ, مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے نہیں, آپ کے لیے تو آدھا گھنٹہ ہی کافی ہے, لیکن 1 گھنٹہ میں داؤدی صاحب سے مانگتا ہوں. اگر وہ سچے ہیں, اگر ان کے پاس دلیلیں ہیں تو آ جائے میرے سامنے بیٹھے, ہمارا مقابلہ کرے, فیس ٹو فیس 1-on-1 بات کریں گے انشاءاللہ. کوئی مفتی کوئی عالم میرے ساتھ نہیں ہوگا, کوئی دوسرا بندہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. ہاں شاید مت ایک کیمرہ مین ساتھ ہو سکتا ہے, وہ بھی میں اپنے سے چھوٹا ہی بندہ لاؤں گا. میرے دوستوں میں کوئی جو نہ زیادہ علم کا, جس کو زیادہ پتا ہوگا, نہ اس نے کہیں مدرسے میں پڑھا ہوگا, کچھ بھی نہیں, وہ میرے ساتھ ہوگا بس, اور کوئی نہیں ہوگا میرے ساتھ. آ جاؤ, سامنے بیٹھو, میدان سجاؤ. باقی یہ گالیوں سے تمہیں کچھ نہیں ہونے والا, اس سے تمہارا ہی نقصان ہے. میں خوش ہوں کہ تم گالیاں دیتے ہو, تم یہ سب چیزیں کرتے ہو, تم یہ سب چیزیں بولتے ہو. آئی ایم ہیپی, سچ میں, فرام دا ڈیپتھ آف مائی ہارٹ میں خوش ہوں, لیکن چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو. سامنے آؤ, سامنے بیٹھو, کھلا چیلنج ہے میرا آج بھی داؤدی صاحب کے لیے, دوسرا کوئی نہیں. یہ جو آج کے یہ ڈوڈا کے بچے اٹھ رہے ہیں یہاں پر, ہمارے ڈوڈا کے یہاں پر یہ بچے, ایک 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر میرے گھر سے دور رہتا ہے. پرسوں بولتا ہے وہ کہ میرے ساتھ مناظرہ کرے. بھائی آپ کے ساتھ کیا مناظرہ ہم کریں؟ اس وقت میری ہر ویڈیو 10 لاکھ 12 لاکھ سے اوپر ویو جاتے ہیں میری ہر ویڈیو کو. میرے فیس بک چینل پر مت آپ دیکھو, میں جس وقت ویڈیو ڈالتا ہوں بہت سارے چینل اس وقت میری ویڈیو بھی ڈالتے ہیں, اور میری ہر ویڈیو اس وقت, میری ہر ویڈیو 1.5-2 ملین سے اوپر جاتی ہے. 4 دن کے اندر 1.5 ملین سے اوپر میری ویڈیو اس وقت ویوز آتے ہیں. آپ کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی. آپ جب ویڈیو بناتے ہو, یہ ادھر میں ڈوڈا والوں کی بات کر رہا ہوں, ادھر 20 سے 25 ویو ہوتے ہیں, 60 سے 70 ویو ہوتے ہیں. بھائی اس لیے میں کہتا ہوں داؤدی صاحب کو سامنے لاؤ. تم سے کیا بات کروں میں, وہاں تو میری خود کی بے عزتی ہوگی. نہ تمہیں کوئی جانتا ہے, نہ تمہیں کوئی پہچانتا ہے, نہ کچھ. 15 20 یا 100 ویو تمہارے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں. فیضان کی ہر ویڈیو 1.5 ملین سے اوپر جاتی ہے الحمدللہ. 1.5 سے 2 ملین کے اوپر میری ہر ویڈیو جاتی ہے. ایسا بندہ, اور وہ جموں کشمیر میں ایک ہی بندہ ہے جو فیضان کو ٹکر دے سکتا ہے, وہ ہے داؤدی صاحب. علم کے میدان میں نہیں, داؤدی صاحب بھی ٹکر دے سکتے ہیں. لال چوک میں عقیدوں پر لٹکائیں گے انشاءاللہ. ہاں لال چوک میں لٹکائیں گے عقیدوں پر. ہاں باقی میں ویوز کے حساب سے داؤدی صاحب کو سمجھتا ہوں کہ اپنی ٹکر کا مقابلے میں ہے وہ. باقی مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے, انما المشرکون نجس, وہ تو ناپاک ہے. ان کو تو ہمارے سامنے ایک موحد کتنا قیمتی ہے وہ مشرک کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن ہاں ایز اے ویوز کے حساب سے میں بولتا ہوں, چلو اس کو بھی لوگ بہت سارے دیکھتے ہیں, مجھے بھی زیادہ نہیں دیکھتے, لیکن 1.5-2 ملین میری ہر ویڈیو جاتی ہے. میرے پیج سے نہیں, باقی بھی جو دوسرے لوگ ڈالتے ہیں, تو جیسے بہت سارے پیج پہ 4-5 ملین ویو ہے, میرے پہ جو ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ ٹوٹل ہے. کیونکہ میں نے وہ کاپی رائٹ وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں رکھا ہے. میں نے رکھا ہے کہ بھائی جس نے میری ویڈیوز ڈالنی ہے ڈالو, کوئی بات نہیں. ہم پیسہ کمانے فیس بک پر نہیں آئے ہیں, ہاں ہم شہرت کمانے فیس بک پر نہیں آئے ہیں. الحمدللہ ہم مشرکوں کو ننگا کرنے آئے ہیں, جو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کی ہے, اس غداری کو باہر نکالنے آئے ہیں. باقی آپ کتنی بھی سامنے سے دلیلیں دو, آپ کتنے بھی جھوٹ کہو, دیکھو میری جگہ اگر اور کوئی ہوتا نا, میری جگہ اگر اور کوئی 3rd پرسن ہوتا, اس کو آپ دلیلوں میں پھنسا بھی سکتے تھے اور جھوٹ بول بھی سکتے تھے. یار فیضان تو تمہارے گھر سے اٹھا ہے, ہم تو تمہارے گھروں سے اٹھے ہیں, ہم نے بھی تو ختم پڑے ہیں, ہم نے بھی تو 40ویں کیے ہیں, ہم بھی تو آستانوں پر گئے ہیں, ہاں بڑے بڑے آستانوں پر ہم بھی گئے ہیں. لہذا ہم کو بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہارے خاندان سے اٹھے ہیں, ہاں تمہارے خاندان سے اٹھے ہیں, اور اللہ نے چنا ہے انشاءاللہ. جو آج تک تم نے کیا ہے اس کا بدلہ چکانے فیضان آیا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے چنا ہے, اور اللہ نے اگر چنا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ فیضان نہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے ہے, اور جو ہے نہ ڈرنے والوں میں سے ہے. تمہاری دھمکیاں چاہے تم نے کچھ بھی, جیسے سب مشرکوں کو پتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے. اگر ایک عام بندہ, کوئی سمپل بندہ ہوتا تو وہ برداشت نہیں کر پاتا, اس نے تو فیس بک چھوڑ دی ہوتی. لیکن یہ ہم ہی ہے جو ٹکے ہیں الحمدللہ, کیونکہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. بہت دیکھا ہم نے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے. جب بھی آپ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو, تمہاری دھمکیاں, مارنے کی دھمکیاں, جیلوں کی دھمکیاں, تھانوں کی دھمکیاں, کتنے پرچے تم نے ہم پر لگانے, آپ لگاؤ, میدان کھلا ہے, کھلا. فیضان رکنے والا نہیں, فیضان جھکنے والا نہیں. ہاں جیسے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے توحید کو سر بلند رکھا, اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت توحید کو سر بلند رکھے گا, کیونکہ یہ فیضان کا معاملہ نہیں ہے, یہ توحید کا معاملہ ہے. ہاں اگر صرف فیضان کا ذاتی جنگ ہوتی ہے, فیضان ہار سکتا تھا,
لیکن فیضان اگر اس مشن کو لے رہا ہے، یہ مشن اللہ رب العزت کا مشن ہے جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو دیا ہے، اس مشن کو لے کر فیضان چل رہا ہے. اس لیے فیضان کا ہارنے کا چانس 1% بھی نہیں ہے. 110% فیضان جیتے گا، کیونکہ یہ فیضان کا پرسنل کام نہیں ہے، یہ رب کی توحید فیضان بیان کر رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فیضان بیان کر رہا ہے. اس لیے فیضان کو تم کسی میدان میں ہرا نہیں سکتے، کسی میدان میں بھی نہیں. آج پھر سے میں اوپن چیلنج یہاں سے دے رہا ہوں، آ جاؤ میرے سامنے بیٹھو. یہ بچے نہیں جو ڈوڈا کے، ادیان پور کے، وہاں یہاں کے، ہمارے چناب ویلی کے دڑا پوستا وغیرہ، یہ بچوں کے ساتھ فیضان بیٹھنے والا نہیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے فیضان کے سامنے آنے کی. اگر ایک ہی بندہ ہے پورے جموں کشمیر میں جس کی اوقات ہے فیضان کے سامنے آنے کی، وہ ہے داؤدی صاحب. وہ جس دن آئیں گے فیضان اس دن خوشی خوشی وہاں پر آئے گا، جہاں پر آپ مجھے بلاؤ گے وہاں پر فیضان خوشی خوشی آئے گا. ہاں، تو پھر داؤدی صاحب ہمیں اپنے گھر پہ بلائے، کہیں پر بھی بلائے، کسی مسجد میں بلائے، یا اپنے مرکز میں بلائے، یا صوت الاولیاء میں بلائے، کہیں پر بھی بلائے، فیضان آنے کے لیے تیار ہے. لائیو بول رہا ہوں. یہ ویڈیو بھی بہت سارے لوگ چڑھائیں گے اور یہ بھی ملین سے اوپر ویڈیو جائے گی، اس لیے لائیو بول رہا ہوں، میں مکروں گا نہیں پھر زبان سے. ہاں، کہ داؤدی صاحب جس دن میرے سامنے آئیں گے بیٹھنے کے لیے، فیضان تو مٹھائی یہاں سے لائے گا اس دن داؤدی صاحب کے لیے کہ آپ نے ہمیں شرف بخشا اپنے سامنے آنے کے لیے. اور آ جائیے، آج ہم عقیدے پر بات کریں گے، آج ہم توحید پر بات کریں گے، آج ہم آپ کے مرے ہوئے عقیدوں کو جو ہے ایکسپوز کریں گے ہر جگہ پر. اس لیے فیضان تیار ہے، تب بھی تیار تھا. اس دن ہلال رضا بھاگا ہے، فیضان نہیں بھاگا ہے. جا کے ویڈیوز دیکھو، جب فیضان نے ہلال رضا کو چیلنج دیا، اس کو اوپر سے داؤدی نے سائن کر کے دیا ہی نہیں، اس کو داؤدی مانا ہی نہیں اوپر سے. پھر اس نے مولانا رحمت اللہ صاحب کا نام بیچ میں لایا کہ اس کے پاس لکھوا کے لاؤ. بھائی کیوں لاؤں میں مولانا رحمت اللہ صاحب کے پاس لکھوا کے؟ کیوں لاؤں میں نے ان سے کبھی ملا بھی نہیں ہوں. ہاں، ویڈیوز دیکھتا ہوں، بہت اچھی لگتی ہے مجھے مولانا رحمت اللہ صاحب کی ویڈیو، ان کا بیان کرنے کا طریقہ، انداز ان کا بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. لیکن میں ان کے ساتھ ملا ہی نہیں ہوں کبھی، تو میں ان کے پاس کیوں لاؤں لکھوا کے؟ اور میں نے پہلے ہی تمہیں بولا ہے کہ فیضان اکیلا میدان میں آیا ہے، اکیلے میدان سجاؤ، بیٹھو سامنے. تو آپ کیوں اس وقت ڈرے؟ اور پھر ہلال رضا جو ہے بھاگ گیا. جا کے میری ویڈیوز دیکھو، آپ بولتے ہو نا فیضان بھاگا، ہلال رضا بھاگا. ہاں، فیضان اگر چیلنج دیتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج دیتا ہے انشاءاللہ. تو داؤدی صاحب تک یہ ویڈیو پہنچائے، آپ سارے جتنے بھی ہیں ان تک ویڈیو پہنچائے کہ فیضان آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے. ون اور ہاں، کس کوئی بات نہیں، صرف قرآن اور حدیث پر بات ہوگی. 1 گھنٹہ طے کرو آپ سامنے، قرآن اور حدیث پر بات ہوگی بس، اور کوئی چیز، کوئی بک سامنے نہیں، کوئی بھی چیز پر بات نہیں ہوگی، صرف قرآن اور حدیث پر، آپ کے عقیدوں پر بات ہوگی. اور فیضان آئے گا، ہوش و حواس میں فیضان کہہ رہا ہے، فیضان آئے گا، داؤدی صاحب کے گھر میں بیٹھیں گے، وہاں پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو باقی اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے آپ سوال پوچھیں، میرا جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. تو اب معاہدوں کے کچھ سوال ہم دیکھتے ہیں، اگر آ گئے سامنے تو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے 5 منٹ میں، پھر جو ہے ہم اپنا لائیو بند کریں گے. جزاک اللہ مزمل احمد بھائی، آپ کی محبت کا شکریہ. عاقب شفیع بھائی، شاباش، لگے رہو، جزاک اللہ. آپ بھائیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. خدا آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ، آمین. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. رمیز ڈار کمنٹ دیکھو. ہاں جی، دیکھ لیا کمنٹ آپ کا. افو پرے بھائی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. خالد بن نذیر بھائی جزاک اللہ. حارث راشد بھائی جزاک اللہ. بٹ امان بھائی جزاک اللہ. رئیس احمد بھائی جی بے شک. مزمل احمد شیر خان جزاک اللہ. رفیق احمد. فیضان بھائی ڈوڈا کہاں رہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت. رفیق بھائی ڈوڈا سے 10 کلومیٹر پیچھے ادیان پور ایک ولیج چھوٹی موٹی آتی ہے، وہاں پر ہم رہتے ہیں. جی بریلوی مشرک ہے، الحمدللہ مشرک ہے وہ، ہم کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. سنم ملک. فیضان بھائی اپنا نمبر دے دو. بھائی نمبر تو بہت سارے مانگتے ہیں، باقی آپ ٹیکسٹ کریں، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. میر منیر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران وانی صاحب جزاک اللہ. عمران صاحب آپ ہمارے دل کے قریب ہیں ماشاءاللہ. تو میرے دوستو، تو یہی تھی ہماری ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ باتیں یہاں پہ پیش کی ہیں. تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، تو ان کو بتائیں کہ مواحد کبھی ڈرتا نہیں کسی سے.
मुवाहिद हमेशा तैयार होता है मैदान में बैठने के लिए, मैदान सजाने के लिए। इनको ये दिखा दीजिए और इन तक ये वीडियो पहुंचाए कि फैज़ान ने ललकारा है आपको फिर से मैदान सजाने के लिए, तो अब आप मैदान सजाएं या हुकूमत की मदद ले, ये आपकी मर्जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दुआ की दरख्वास्त है सबसे, आज बाबरकत महीना चल रहा है, तो आप सब हमारे लिए दुआ किया करें, हम भी आपके लिए दुआ करते रहते हैं। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत की हर खुशी से नवाजे, ईमान से माला माल करे और इखलास से काम करने की तौफीक हमें भी और आपको भी दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान को मतलब के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग जो है कुरान की तरफ आ जाएं, सब लोग जो है अहदीस की तरफ आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर हक खोल कर रहेगा जब आप कुरान को थामेंगे, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को थामेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।